بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد ایک عظیم اور مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے جسے ہم رمضان المبارک کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کے واسطے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ قبل اس مہینے کی تیاری فرما لیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا۔ یہ ایک عظیم مہینہ ہے کہ جس کا استقبال آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ قبل خود بھی فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی ترغیب دیا کرتے تھے۔ یہ ایک عظیم مہمان ہے، جیسا کہ میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب میرے اور آپ کے گھر ایک بہت بڑا مہمان آتا ہے تو ہم اس مہمان کے واسطے اچھا کھانا بناتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے واسطے اچھے رہائش کا بندوبست کر لیں۔ جب بڑا مہمان ہوتا ہے اس کی خاطر اور تواضع بھی اسی طریقے سے اعلیٰ طریقے سے کی جاتی ہے۔ رمضان المبارک بھی آنے والا ہے، عظیم مہمان ہے، سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، جیسا کہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ ہم نے پہلے سے اس کے لیے تیاری کرنی اور اس کا استقبال کرنا۔ اب وہ تیاری کس طریقے سے ہونی چاہیے اور کیسے ہونی چاہیے، تو اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے 3 باتیں عرض کروں گا۔ پہلا روزہ ہے۔ دن کے وقت میں نے اور آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ روزہ رکھ کر کے اپنے پیٹ کو خالی رکھ کر کے ہم اپنے نفسانی خواہشات کو دبانا چاہتے ہیں۔ پورا 1 مہینہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ جل شانہ 1 مہینہ جب ہم پیٹ خالی کر کے اپنے نفس اور خواہشات کو دبا رہے ہیں، اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی 1 مہینہ تو میرا حکم تھا کہ آپ نے اپنے پیٹ کو خالی کر کے اپنے نفس اور خواہشات کو آپ نے دبا دیا ہے، لیکن جو 11 مہینے ہیں اس پہ میں آپ کو حکم نہیں دوں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو 1 مہینے کا میں نے ایکسرسائز دے دیا ہے، ایک مشق آپ کو دے دیا ہے۔ اب پورے 11 مہینے آپ نے اپنے نفس کو دبانا ہے، اپنے پیٹ کو خالی رکھ کر کے تم اپنے نفس کو اور اپنے خواہشات کو تم دبا سکتے ہو۔ پہلا کام روزے رکھنا۔ روزے رکھ کر کے یہ مقصد ہم نے رمضان کے مہینے میں بھی حاصل کرنا ہے، اور آنے والے 11 مہینوں میں بھی ہم نے اس مقصد کو حاصل کرنا۔ اور دوسرا حکم تراویح پڑھنے کا ہے۔ رات کے وقت میں ہم 20 رکعت ہم پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ امام کے پیچھے ہم ہر شخص جاتا ہے، اور وہ بڑے شوق سے اور ذوق سے جو ہے انسان جاتا ہے اور 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے، اور پھر وہ اپنے گھر کو لوٹ آتا ہے۔ لیکن یہ جو تراویح ہے اسے ہم ایک ذمہ داری نہ سمجھے کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، ایک سنت عمل ہے، اور ہم گئے اور ہم جا رہے ہیں اور ہم نے جو تراویح پڑھ لی اور ہم آ رہے ہیں۔ نہیں، بلکہ اس سے جو سبق مجھے اور آپ کو مل رہا ہے وہ سبق میں نے اور آپ نے سیکھنا ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ 1 مہینہ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو پابند فرما رہے ہیں کہ آپ نے مسلسل رکوع بھی کرنا ہے، آپ نے سجدہ بھی کرنا ہے، آپ نے قومہ بھی کرنا ہے۔ یہ سارے ارکان جو آپ 1 مہینے میں روزانہ 20 رکعتوں میں جو آپ کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ نے اپنی نمازوں کو بہتر بنانا ہے۔
یہ نہیں کہ بھئی ایک مہینہ ہے اور ہم نے پڑھ لیا بس یہ ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایک پیغام دے رہے ہیں، اور اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ ایک مہینہ تو یہ ہمارا ایک حکم تھا جو آپ نے اسے کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگلے جو 11 مہینے آنے والے ہیں اس 11 مہینوں میں آپ نے اپنی نمازوں کو بہتر طریقے پر بنانا ہے، اور اپنی نمازوں کو بہتر طریقے سے اور اچھے طریقے سے سیکھ کر کے پڑھنا ہے۔ اس کا رکوع بار بار دیکھیں، ہم رکوع کرتے ہیں تراویح کے اندر، بار بار سجدہ ہوتا ہے، تو بار بار صرف یہ نہیں کہ رکوع کر کے ہم سجدہ کر کے اٹھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ ہم نے اس سے سیکھنا ہے۔ بار بار کرنے کا مطلب ہے کہ جب پہلی مرتبہ غلطی ہو رہی ہے تو دوسری مرتبہ ہم اس کی اصلاح کریں، تیسری مرتبہ ہم اس کی اصلاح کریں۔ تو دوسرا جو عظیم کام وہ ہے تراویح کا، جو رمضان المبارک کی رات کی عبادت ہے، جو میں اور آپ سارے مسلمان ایک ساتھ مل کر کے ہم پڑھتے ہیں۔ تیسرا اور عظیم کام جو ایک ضروری بھی ہے، صرف رمضان کے مہینے میں نہیں بلکہ پوری زندگی میں مجھے اور آپ کو توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا یہ وہ مہینے رحمتیں برستی ہیں، بارش کے قطروں کی طرح رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے۔ پہلے ممبر کی جب پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، آپ نے فرمایا کہ آمین، دوسرے پر قدم رکھا، پھر آپ نے فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، پھر آپ نے فرمایا آمین، جب آپ سیڑھیوں سے واپس جب آپ فارغ ہو کر کے نیچے اترے، صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آج ہم نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی۔ روایت کے اندر تفصیل ہے، خلاصہ کلام اس کا یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے، جب میں نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان المبارک کے مہینے کو پالے لیکن اس کی مغفرت نہ ہو۔ رمضان کا مہینہ ہے، مجھے اور آپ کو توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب تک ہم نے جتنے بھی ہم سے گناہ ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحیم ہے اور بڑے کریم ذات ہے۔ اگر ہم اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر گڑ گڑا کر کے ہم رو لیں، اللہ پاک سے دعا کریں کہ یا اللہ اب تک ہم سے جتنی بھی خطائیں ہو چکی ہیں، جتنی بھی لغزشیں ہو چکی ہیں، یا اللہ ہم ان پر تائب ہیں، یا اللہ ہم آپ کے سامنے اور آپ ہی سے ہم مانگ سکتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اب تک کرامن کاتبین نے اعمال نامے میں جو جو خطائیں لکھ لی ہیں، یا اللہ ان سب پر معافی کے قلم کو پھیر دے۔ گناہوں سے توبہ اور استغفار، ماضی کے جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں ایک تو گناہوں سے توبہ کرنا ہے، اور ساتھ میں ایک اور بات بھی آپ حضرات کو بتاتا چلو کہ گناہ نہ کرنے کا بھی آپ کا عہد ہونا چاہیے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں فتنے اور فسادات کا زمانہ چل رہا ہے، ہر طرف جو ہے گناہوں کے ایک سیلاب ہے، اور آج کل تو بالکل ہر شخص اپنے جیب میں جو ہے وہ گناہ لے کر کے جو ہے پھر رہا ہوتا ہے۔ وہ موبائل میرے اور آپ کی جیب میں ہوتا ہے، اگر ہم اس کو غلط استعمال کریں گے اور اس میں غلط چیزیں ہوں گی اور غلط طریقے سے ہم اس کو استعمال کریں گے، آپ اس کو تو نکال کر کے آپ یہ دیکھتے ہو کہ تو بھی میں 5 منٹ دیکھوں گا، 10 منٹ، لیکن ٹھیک ہے آپ 5 منٹ 10 منٹ اسے دیکھو گے، لیکن اگر آپ نے اس کے اندر کوئی غلط چیز دیکھی، اگر آپ نے اس کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھی جو آپ کے اعمال کو متاثر کر رہی ہے، تو یاد رکھنا پورے دن میں آپ نے جو روزہ رکھا اور آپ نے رات میں عبادت کی، لیکن اس ایک چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ پاک آپ کی سارے عبادتوں سے جو آپ نے کیے ہیں ان سب سے آپ کو اللہ پاک محروم رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے مبارک مہینے کو بہتر انداز میں صبح کی عبادتوں کو، رات کی عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔